بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح سے حویلی میں خوب گہما گہمی مچی ہوئی تھی، ہر طرف ایک بھاگ دوڑ سی لگی ہوئی۔ بیگم صاحبہ نے سختی سے تمام ملازموں کو تاکید کی تھی کہ آج کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی بیٹی اور داماد آ رہے تھے، ان کے استقبال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا سکتی تھی۔ ہر ملازم اپنے اپنے کام میں جتا ہوا تھا، کوئی فرش چمکا رہا تھا تو کوئی پردے جھاڑو جا رہا تھا، کوئی پھولوں کی گلدستے سجا رہا تھا تو کوئی صوفوں پر نئے غلاف چڑھا رہا تھا۔ اور میں بھواں جو 10 برسوں سے حویلی کی خانسامہ تھی، اپنے کچن میں مصروف تھی۔ بیگم صاحبہ خود کچن میں آئی، ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، آواز میں عجیب سی مٹھاس تھی۔ کہنے لگی، بوا آج کھانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، سب کچھ اعلیٰ معیار کا ہونا چاہیے، ماریا کے ذوق کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے۔ میں تو فرصت بھی تمہیں صبح دے چکی ہوں، اب سب تمہارے کمال پر ہے۔ پھر وہ ہنستے ہوئے چلی گئیں اور باقی ملازمین کی نگرانی کرنے لگی، مگر مجھے ان پر فخر تھا کہ وہ مجھ پر مکمل اعتماد کرتی تھی۔ میں کچن میں بریانی، چائنیز، کڑھائی، میٹھے اور نہ جانے کتنے پکوانوں کی خوشبو بکھیر رہی تھی۔ کچن خوشبو سے مہک رہا تھا، دل میں خوش ہو رہا تھا۔ بیگم صاحبہ جیسی نیک دل خاتون کی خوشی میں شامل ہونا میرے لیے باعث فخر تھا۔ وہ واقعی بہت اعلیٰ ظرف اور درد دل رکھنے والی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد ساری حویلی اور بزنس اکیلے سنبھال رہی تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی ماریا بی بی، جو پیدائش سے لے کر تعلیم تک سب کچھ پردیس میں مکمل کر چکی تھی، آج برسوں بعد اس حویلی میں قدم رکھنے والی تھی۔ میں نے ان کا صرف بچپن کا ایک فوٹو دیکھا تھا، جوانی کی کوئی تصویر کبھی آنکھوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے خود بھی کبھی ان کی بڑی عمر کی کوئی تصویر حویلی میں نہیں سجائی تھی۔ شاید ان کی ممتا ان کی جوان بیٹی کو نظروں سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ میں سلاد بنانے میں مصروف تھی کہ بیگم صاحبہ دوبارہ آئیں اور کہنے لگی، بھوا ذرا جلدی کر لو اور آ کر صفائی میں بھی ہاتھ بٹا دو، خاص طور پر ماریا بی بی کا کمرہ تو تمہیں خود صاف کرنا ہے، میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ماریا بی بی کا نام سن کر دل میں عجیب سی محبت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی رائتا سلاد مکمل کیے اور کچن سمیٹ کر ماریا بی بی کے کمرے کی صفائی میں لگ گئی۔ صفائی کرتے ہوئے نہ جانے کتنے خیال دل میں آتے رہے، ماں بننے کی خواہش، اولاد کی محبت، بیٹے کی یاد دل کو کسی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ میرا اپنا بیٹا جیسے میں نے بڑی منتوں مرادوں سے پایا تھا، 7 برس کی عمر میں مجھے داغ مفارقت دے گیا۔ آج بھی اس کی مسکراہٹ، اس کی معصوم باتیں میری سماعت میں گونجتی تھی۔ میں نے ماریا بی بی کے کمرے کو ایسے سجایا جیسے اپنی بیٹی کے لیے کوئی ماں محبتوں کی چادر بچھا دیتی ہے۔ کمرے کی صفائی مکمل کر کے میں نے دروازہ بند کیا اور حویلی میں آ کر بیگم صاحبہ کی ہدایت کے مطابق باقی کاموں میں ہاتھ بٹایا۔ شام ہو چکی تھی۔ بیگم صاحبہ کا چہرہ بار بار دروازے کی طرف اٹھتا، ان کی بے چینی ان کی ممتا کی شدت کو ظاہر کر رہی تھی کہ اچانک ماریا بی بی کی کال آئی کہ ان کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے اور صبح ہی پہنچ سکیں گی۔ بیگم صاحبہ نے دل پر جبر کرتے ہوئے سب ملازموں کو چھٹی دے دی۔ میں بھی تھکی ہاری اپنے کو عطرت میں آئی۔ رات کا ہر پل میرے زخموں کو برا کر رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے آنسو بہاتی رہی۔ ساری رات ایک پل کو بھی نیند نہیں آئی۔ تنہائی کے سائے میں مجھے نوچتے رہے۔ ہر سانس میں ایک ٹوٹا ہوا خواب بسا ہوا تھا۔ کبھی کروٹ لیتی، کبھی آنکھیں بند کرتی، مگر سکون کا ایک لمحہ نصیب نہیں ہوا۔ صبح کی حویلی کرن کے ساتھ ہم سب دوبارہ حویلی پہنچے۔ ہر چیز نئے سرے سے ترتیب دی گئی۔ کچن دوبارہ سجا دیا گیا، ڈرائنگ روم کے صفائی کو آخری بار مکمل کیا گیا، پھولوں کی خوشبو سے حویلی معطر کر دی گئی۔
بیگم صاحبہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے ان کی صدیوں پرانی پیاس اب بجھنے ہو۔ 9 بجے کے قریب اچانک گیٹ کے باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ سب کی سانسیں جیسے رک گئی۔ گارڈ نے جلدی سے گیٹ کھولا اور ایک شاندار سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کا جاہو جلال دیکھ کر ہر کوئی ایک لمحے کو تم بخود رہ گیا۔ بیگم صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، جیسے برسوں کی جدائی کے بعد اپنی جان سے پیاری بیٹی کو سینے سے لگانے جا رہی ہو۔ بیگم صاحبہ نے جب تمام ملازموں کو حکم دیا کہ اندر سے تازہ پھول لے آؤ، تو میں بھی سر جھکائے اپنی چادر درست کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جا کر میں نے گلدانوں میں لگانے کے لیے خوشبودار پھول اکٹھے کیے۔ ان پھولوں کی مہک نے جیسے پورے ماحول کو معطر کر دیا تھا، مگر میں پھولوں میں ہی الجھ کر رہ گئی۔ اتنے میں گیٹ کے باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ ماحول میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ حویلی کے در و دیوار جیسے سانس روک کر اس لمحے کے گواہ بن گئے تھے۔ بیگم صاحبہ تیزی سے آگے بڑھیں اور اپنے ہاتھوں سے گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ گاڑی رکی اور ماریہ بی بی اپنے شوہر کے ساتھ باہر آئی، مگر میں ابھی اندر ہی تھی۔ میں نے نہ انہیں دیکھا تھا نہ ان کے شوہر کو، بس دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، ایک تجسس، ایک دھڑکن کہ کب انہیں دیکھوں، کب ان کے حسن کے جلوے اپنی آنکھوں میں اتاروں، مگر حالات نے ساتھ نہ دیا۔ بیگم صاحبہ نے ماریہ بی بی کے اور ان کے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈا شربت پیش کیا۔ ان کی پیشانی چمک رہی تھی، ان کی ممتا آنکھوں میں تیر رہی تھی۔ اس منظر کو میں تصویر میں دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں بیگم صاحبہ نے مجھے آواز دی، بوا ذرا جلدی سے ڈائننگ ٹیبل سجا دو، مہمانوں کے ناشتے کا بندوبست کرنا ہے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اپنی خواہش کو دبائے ہوئے ڈائننگ کی طرف بڑھی اور ٹیبل سجانے میں مصروف ہو گئی۔ میری آنکھوں میں ایک بے چینی تھی، دل میں ایک اضطراب تھا، کان بار بار دروازے کی طرف لگتے تھے کہ شاید ایک جھلک ہی سہی، مگر افسوس میں اپنی مصروفیت میں اس قدر ڈوب گئی کہ ماریہ بی بی اور ان کے شہزادہ صفت شوہر کو دیکھ ہی نہ سکی۔ دل بار بار ملامت کرتا رہا، افسوس افسوس، اتنے حسین لوگ آئے اور میں دیکھ نہ پائی۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں ریسٹ کرنے چلے گئے اور میں دل میں محسوس کر رہی تھی جیسے کسی خزانے کا دروازہ کھلا ہو اور میں تکتے رہ گئی ہوں۔ رات کو جب میں کوارٹر میں واپس آئی تو دل میں ایک انجانی اداسی بھر گئی تھی، آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تیرنے لگے تھے۔ میں نے اپنے دل سے وعدہ کیا کہ کل صبح اولین فرصت میں انہیں دیکھوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں حویلی کے باغیچے میں مہک رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے۔ میں حسب معمول سب سے پہلے اٹھی، وضو کیا، دعا کی اور پھر جلدی سے اپنے کام پر پہنچ گئی۔ میں نے ناشتہ بنایا اور ڈائننگ ٹیبل کا خود اپنے ہاتھوں سے سجایا، پھولوں کے گلدستے رکھے، نرمی سے کپڑے درست کیے، کراکری چمکائی اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ ماریہ بی بی اور ان کے شوہر جلد آ جائیں اور میری آنکھوں کو بھی راحت نصیب ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آ پہنچا۔ ماریہ بی بی اپنے شوہر کے ساتھ کمرے سے باہر آئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ماریہ بی بی سفید سادہ شلوار قمیض میں ملبوس تھی، ان کا گورا رنگ دودھ جیسا نکھرا ہوا تھا، چہرے پر بے حد معصومیت اور آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ ان کی مسکراہٹ دل میں اترتی جا رہی تھی اور ان کے شوہر کو دیکھتے ہی دل ایک لمحے سے دھک رہ گیا۔ ان کی شخصیت میں ایسا جلال، ایسا حسن، ایسا رعب تھا کہ دل بے اختیار ان کی طرف کھنچنے لگا۔ وہ واقعی کسی شہزادے سے کم نہ تھے۔ دراز قد، کشادہ پیشانی، گھنے سیاہ بال، گہری بھنوری آنکھیں، جیسے اندر کوئی چھپا راز بیان کر رہی ہوں۔ مگر سب سے زیادہ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ان کے چہرے کو دیکھتے ہی دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔
مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں انہیں جانتی ہوں، جیسے ان کی آنکھیں، ان کا انداز، ان کا چہرہ، سب کچھ میرے دل کی نہاں خانوں میں کہیں محفوظ ہے، مگر یادداشت کی دھند میں لپٹا ہوا ہے۔ میں خود کو روک نہ سکی، بار بار ان کی طرف نظریں اٹھتی رہی۔ ان کی ایک نظر مجھ پر پڑی اور وہ بھی پل بھر کی رک گئی، جیسے انہوں نے بھی کوئی انجانی سی پہچان کا احساس ہوا ہو۔ ان کی نگاہیں مجھ پر ٹھہر گئی اور وہ بڑی گہری نظروں سے دیکھتے رہے، جیسے بھی وہ کچھ سوچنے لگے ہوں۔ اس لمحے میری طبیعت اچانک بوجھل ہونے لگی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ بیگم صاحبہ میری حالت بھانپ گئی اور پریشان ہو کر بولی، کیا ہوا؟ میں نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اجازت ہو تو میں اپنے کوارٹر میں جا کر تھوڑا آرام کر لوں۔ بیگم صاحبہ نے فوراً شفقت سے کہا، ہاں ہاں جاؤ بوا، آرام کر لو۔ میری نظریں جھکائے آہستہ قدموں سے کوارٹر کی طرف چل دی، مگر دل میں ایک قیامت برپا ہو چکی تھی، ایک عجیب سی کسک، ایک انجانی سی تڑپ دل میں اترتی جا رہی تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے میں حویلی نہیں گئی تھی، دل پر اداسیوں کی ایسی چادر تنی ہوئی تھی کہ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا محسوس ہوتا تھا۔ میرے دل کی دنیا اجڑ چکی تھی اور میں اپنے کوارٹر کے اندھیرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے پاس میرے بیٹے کی بس ایک ہی تصویر تھی، ایک ہی آخری سہارا، ایک ہی آخری یاد۔ میں اس تصویر کو سینے سے لگا کر کبھی چومتی، کبھی آنکھوں سے لگاتی اور ہچکیوں کے ساتھ روتی رہتی۔ آنسوؤں کی لڑی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کمرے میں صرف میری سسکیاں گونج رہی تھی، ہر سانس بوجھ بن چکی تھی کہ اچانک میں نے دروازے کے پاس ہلکی سی آہٹ سنی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، جیسے کسی انجانے طوفان کی آمد کا پیش خیمہ ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے آنسو پوچھے اور سہمے ہوئے انداز میں پلٹ کر دیکھا تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا، بیگم صاحبہ کا داماد، وہی شہزادہ صفت شخص جس کی جھلک دیکھنے کے لیے میں نے کتنے دن انتظار کیا تھا، مگر آج وہ یہاں کمرے میں تھا، میرے رونے کا گواہ تھا، میرے درد کا سامع تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑی تصویر لرزتے ہوئے نیچے زمین پر گر گئی، تصویر کے گرتے ہی جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ میری آنسوؤں کی لڑیاں تیزی سے میری رخساروں پر بہنے لگی، میں بے بس نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جھکا اور زمین پر گری تصویر کو اٹھایا، اس نے تصویر کو ہاتھوں میں تھاما اور جیسے ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں تصویر پر جم کر رہ گئی تھی، بلکہ پل بھر کی کوئی بھی نہ جھپکی تھی۔ کمرے میں ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی تھی، جیسے دیواریں بھی سانس لینا بھول گئی ہوں۔ وہ تصویر کو تکتا رہا، پھر دھیمی مگر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، یہ کس کی تصویر ہے بوا؟ اس کی آواز میں ایک ایسی کیفیت تھی جو میرے دل کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ میں بمشکل اپنی کپ کپاتی زبان کو حرکت دی اور آنسو بھری آواز میں کہا، یہ میرے بیٹے کی تصویر ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ تو شخص بہت زیادہ پریشان ہوا، حیران ہو کر کہنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ کہنے لگا کہ بوا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب اس نے مجھے ساری بات بتائی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ کہنے لگا، میرا نام شکیلہ ہے اور میری عمر اب 65 برس کے قریب ہے۔ میں سیالکوٹ کی رہنے والی ہوں، ایک ایسی سرزمین کی بیٹی جس کی مٹی میں محبت، وفا اور قربانی کی خوشبو رچی بسی ہے۔ میری کہانی ایک ایسے وقت سے جڑی ہے جب دنیا کچھ اور ہی رنگ میں رنگی ہوئی تھی، جب خواب سادہ ہوا کرتے تھے، جب تمنائیں معصومیت کی چادر میں لپٹی ہوتی تھی۔ میں 1960 میں بھارت کی سرزمین پر پیدا ہوئی تھی، ایک ایسی سرزمین جہاں میرے والد کی محبت نے میرے وجود کو پروان چڑھایا تھا۔ میرے والد ایک سچے پکے پاکستانی تھے اور میری والدہ انڈین۔
دونوں ہی سچے مسلمان، دونوں ہی محبت کے پیکر۔ ان کے دلوں میں عقیدت کا چراغ روشن تھا اور میں ان کی اکلوتی اولاد، ایک ناز و پلی کی علی تھی۔ انہوں نے میری پرورش اپنے خون پسینے کی کمائی سے ایسے کی جیسے کوئی مالی اپنے باغ کی سب سے نازک نپل کی حفاظت کرتا ہے۔ جب میں پیدا ہوئی اس وقت دنیاوی تعلیم کا دور تھا، آج تک نہ تھا۔ علم دین کی شمع روشن تھی اور لوگ انہیں ہی اپنی زندگی کا چراغ سمجھتے تھے۔ جب ہم پاکستان ہجرت کر کے آئے تو میری زندگی میں ایک نیا سورج طلوع ہوا۔ میرے والد مجھے لے کر تعلیم کے میدان میں آئے، لیکن یہ تعلیم صرف دین کی روشنی تک محدود تھی۔ والد صاحب بہت ہی دیندار انسان تھے، نمازی، پرہیزگار، تاجر تھے، رزق حلال کے متلاشی تھے۔ کبھی ایک شہر میں، کبھی دوسرے شہر میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں سفر کرتے رہتے تھے۔ میری کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ میرے وجود میں ہمیشہ ایک خلا سا رہا، ایک خاموشی، ایک تشنگی۔ کاش میرا کوئی بہن یا بھائی ہوتا جس کے ساتھ میں اپنی ہنسی، اپنی خوشی، اپنی دکھ بانٹی، مگر اللہ نے یہ نعمت مجھے عطا نہ کی۔ لیکن میرے ابو ایک بہت قریبی دوست تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا اکبر، وہ میری دنیا بن گیا تھا، میری تنہائیوں کا ساتھی، میرے کھیلنے کودنے کا ہمراز۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی قرآن پاک پڑھنے جایا کرتے تھے۔ وہی بچپن کے کھیل، وہی ہنسی مذاق، وہی معصوم۔ ہمارے دلوں کے نہا خانوں میں آہستہ آہستہ ان کی ان کہی محبت پھوپڑیں اگانے لگی تھی۔ ہم ساتھ جینے تھے اور ساتھ ہنستے تھے، ساتھ روتے تھے، اور وقت کے پاؤں میں پرو کر ہم دونوں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگے۔ میری عمر اس وقت 17 برس کی تھی اور اکبر 19 برس کا ہنستا مسکراتا نوجوان تھا۔ میرے والد اور ان کے دوست نے بچپن ہی ہمارے رشتے کو ایک دوسرے کے نام کر دیا تھا۔ ان کی ان کہی رضامندی کے مہر بچپن کی پیشانی پر ثبت ہو چکی تھی۔ اس دور میں بیٹیاں اپنے دل کی بات لبوں پر نہیں لاتی تھی، وہ آنکھوں میں چھپا کر سرخرو ہو جایا کرتی تھی۔ جو ماں باپ چاہتے وہی ان کی تقدیر بن جاتا تھا، اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ میرا دل خاموشیوں سے لبریز تھا، جیسے کسی صحرا میں بارش کی پہلی بوند پڑی ہو۔ میں نے کبھی اپنے مقدر پر سوال نہ اٹھایا، نہ کبھی اکبر کی محبت میں کوئی کمی محسوس کی تھی۔ وہ میرے بچپن کا ہم سفر تھا اور اب میری زندگی کا بھی ہم سفر بننے جا رہا تھا۔ قرآن پاک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میری دنیا بس میرے گھر کی چار دیواری بن گئی تھی۔ چولہا چونکا، کھانا بنانا، سلائی کڑھائی، گھر کی صفائی، ہر کام میں اپنی محنت اور محبت سے نبھاتی تھی۔ میں اپنے وقت کی ایک ماہر زردی تھی۔ ہاتھوں میں ایسے صفائی تھی کہ محلے کی ہر عورت اپنے سب قیمتی کپڑے مجھ سے ہی سلوانے آتی تھی۔ لوگ میرے کام کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ میں اس بات پر دل ہی دل میں خوش تھی۔ اللہ نے مجھے ہاتھوں کا ہنر عطا کیا تھا۔ میرے نصیب کا چراغ 20 برس کی عمر میں روشن ہوا جب اکبر کے ساتھ میرا نکاح ہوا۔ میں دلہن بن کر اکبر کے آنگن میں قدم رکھ چکی تھی۔ اکبر سے محبت تو بچپن سے ہی میرے دل میں پھوٹنے لگی تھی، مگر جب نکاح کا مقدس رشتہ بندھا تو یہ محبت یوں پروان چڑھی جیسے سوکھی زمین پر بارش برستی ہو۔ ہم دونوں کی دنیا ایک دوسرے کے بغیر ادھوری لگنے لگی تھی، ایک دوسرے کی سانسوں میں خوشی بن کر بس گئی تھی۔ شادی کو ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ اکبر کے والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ وہ جو اکبر کا آخری سہارا تھے، وہ بھی راہی عدم ہو گئے تھے۔ اکبر کی ماں تو بچپن میں ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ یوں اب صرف میں اور اکبر ہی ایک دوسرے کا سہارا رہ گئے تھے۔ اکبر مزدوری کرتا تھا، سخت محنت مشقت کے بعد تھکے قدموں کے ساتھ گھر آتا تھا۔ میں اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتی، کبھی اس کے کپڑے سیتی، کبھی اس کے آرام کا خیال رکھتی۔ ہم دونوں غربت کی چادر میں لپٹے صبر اور شکر کی روٹی کھاتے تھے، مگر دلوں میں محبت کی دولت بے انتہا تھی۔ وقت آگے بڑھتا گیا، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں گزرنے لگے۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، مگر ہماری گود محض خالی تھی۔ شروع میں تو ہماری محبت نے اس کمی کا احساس چھپا لیا تھا،
مگر جب زبانوں نے زہر اگلا، لوگوں کی نظریں سوال کرنے لگی تو ہماری بے قراری بڑھنے لگی۔ دل کی خالی گود میں ایک ننھی سی ہنسی کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ ہم در پر گئے، جہاں کسی نے تعویذ بتایا وہاں گئے، جہاں کسی نے دعا بتائی ہم وہاں گئے، جس کسی نے کسی حکیم، کسی پیر، کسی فقیہ کا نام لیا، ہم دوڑے گئے۔ دعا کھاتے کھاتے میرے جسم نے بیماری اوڑھ لی، میں کمزور ہوتی جا رہی تھی، میری ہنسی مرجھا گئی تھی، میرے چہرے کی رونق مدھم پڑنے لگی تھی۔ اکبر پہلے جیسا نہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلی سی محبت نہ رہی تھی۔ اکثر وہ جب تھک کر گھر آتا میں خاموش پاتا، وہ تلخ سے کہہ دیتا، اگر تم سے اولاد نہیں ہوئی تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس کی زبان کا ہر اور میرے دل پر نشتر کی طرح چلتا تھا۔ میں اکثر رات کے سناٹے میں اپنی چادر میں منہ چھپا کر روتی رہتی تھی۔ اکبر مجھ سے یہ کہتا تھا، شکیلہ میں تم سے محبت تو بہت کرتا ہوں، مگر میں اپنی نسل کا چراغ روشن دیکھنے کی خواہش میں میرے دل کی سب سے بڑی تمنا ہے، کیونکہ میں خود اپنی زندگی میں اکیلا رہا ہوں، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی۔ میرے بعد اگر کوئی نہ رہا تو ہماری نسل کا نام نشان تک مٹ جائے گا۔ میں دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں۔ اس کی یہ باتیں میرے دل پر گھاؤ کرتی تھی۔ میں خاموشی سے آنکھوں میں آنسو چھپا کر اللہ کے حضور سجدہ رضا ہو جاتی تھی۔ میری ہر دعا ایک ہی التجا تھی، یا اللہ مجھے ماں بننے کا شرف عطا کر دے، میری جھولی کو بھر دے، میرے شوہر کے دل کو خوشی سے سرشار کر دے۔ 12 سال بیت چکے تھے، میری پیشانی کی لکیریں گہری ہو چکی تھی، عمر ڈھلنے لگی تھی، امید کے دبے بجھتے جا رہے تھے، مگر رحمتوں والے رب نے آخر کار میرے آنسوؤں کی لاج رکھ لی۔ میرے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا اور میں امید سے ہو گئی۔ یہ خبر سن کر اکبر تو خوشی کے مارے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت میرے ارد گرد پھرتا، میری ایک ایک خواہش پوری کرتا۔ پھل، کبھی دودھ کی، کبھی سویاں، کبھی دوائی لے کر آتا۔ وہ جو کبھی تلخی سے بات کرتا تھا اب پلکوں پر بٹھاتا تھا۔ مجھے اس کے پیار میں وہ پہلی سی شدت آ گئی تھی۔ ہر رات میرے لیے دعا کرتا تھا، میرے کھانے پینے کا خیال اس شدت سے رکھتا تھا کہ خود بھوکا رہ جاتا، مگر مجھے بھوک کا احساس نہ ہونے دیتا تھا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا۔ 9 مہینے کی لمبی دعاؤں اور انتظار کے بعد اللہ نے مجھے ایک خوبصورت تندرست بیٹے کی نعمت سے نوازا، جس کا نام ہم نے محبت سے علی رکھا تھا، علی اکبر۔ تو خوشی کے مارے زمین پر پاؤں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ تو اپنے بیٹے کی ایک ایک مسکراہٹ پر نثار ہو جاتا تھا۔ ہماری دنیا جیسے جنت بن گئی تھی۔ علی ہماری آنکھوں کا تارا تھا۔ میں دن رات اس کی پرورش میں مصروف ہو گئی۔ اکبر کے ساتھ مل کر ہم اپنے ننھے پھول کو محبت سے سینچنے لگے تھے۔ ہماری دعائیں رنگ لا چکی تھی۔ وقت کا پرندہ اپنے پروں پر علی کو پروان چڑھا رہا تھا۔ 5 سال کے ہوتے ہی ہم نے اسے قرآن کی تعلیم دلوانا شروع کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی حاصل کرے، مگر غربت کی دیواریں اونچی تھی۔ میں نے ان کی دیواروں کو گرانے کے لیے اپنے نازک ہاتھوں سے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی برتن مانجتی، کبھی کپڑے دھوتی، تاکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی کمی نہ آنے دوں۔ اکبر بھی محنت مزدوری کے لیے دوسرے شہروں کا رخ کرنے لگا تھا۔ ایک دن علی نے ضد کی کہ وہ بھی اپنے ابا کے ساتھ دوسرے شہر جانا چاہتا ہے۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے کانپ اٹھا۔ میں نے لاکھ سمجھایا، لاکھ منتیں کی، علی کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ۔ اکبر نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا شکیلہ، وہ میرے ساتھ ہے، میں خود اس کا محافظ ہوں۔ وہ دونوں باپ بیٹا خوشی خوشی گھر سے روانہ ہو گئے۔ میرا دل بے چین تھا، میری آنکھوں میں سبب آنسو تھے۔ صبح سے شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، چاند بھی نصف آسمان پر آ گیا، مگر وہ دونوں نہ لوٹے۔ اس وقت کے حالات میں فون کا تصور بھی نہیں تھا۔ بس دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، ہر آہٹ پر چونک اٹھتی، ہر صحابے پر ان کا چہرہ سمجھ کر لپک کر دروازہ کھولتی۔
مگر مایوسی ہی ہاتھ آتی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں ننگے پاؤں بھاگ کر دروازے تک پہنچی، جیسے میری جان وہاں اٹکی ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو کچھ لوگ جنازہ اٹھائے اندر داخل ہو گئے۔ میں لرزتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھ بیٹھی، کون ہے یہ، کس کا جنازہ ہے؟ اور جب مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر اکبر کی لاش ہے تو میرے حواس گویا جواب دے گئے۔ میرا بس ایک ہی سوال تھا، میرا بیٹا علی کہاں ہے؟ میرا کلیجہ پھٹنے لگا تھا، میرے کان چیخ چیخ کر جواب سنانا چاہتے تھے۔ تب کسی نے آہستہ آہستہ کہا کہ جس گاڑی میں وہ سفر کر رہے تھے وہ دریا میں جا گری، کچھ لوگ ڈوب گئے، کچھ لوشوں ملی ہے، تمہارا شوہر بھی ان میں شامل ہے۔ تمہارا بیٹا علی وہ ابھی تک نہیں ملا اور شاید اب کبھی نہ ملے۔ پھر بس کیا، میری دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی تھی، میرا چمکتا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا تھا، میری ہنستی مسکراتی زندگی ماتم گدا بن گئی تھی۔ میں زمین پر دھڑام سے گری اور ہوش حواس کھو بیٹھی۔ جب ہوش آیا تو اکبر مٹی تلے جا چکا تھا، علی کا کوئی نام نشان نہ ملا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح دیواروں سے سر ٹکرانے لگی، میرا دل پھٹ پھٹ کر رو رہا تھا، میرا وجود بکھر بکھر کر گر رہا تھا۔ مگر وقت کا مرہم بہت ہی بے رحم ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے زخموں پر پڑتی دھول نے مجھے جینے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ زندگی رکتی نہیں ہے، اسے کسی نہ کسی طرح آگے بڑھنا ہی ہوتا ہے۔ میں اپنے آس پاس کے گھروں میں کام کر کے جیسے تیسے اپنی زندگی کا بوجھ اٹھانے لگی تھی۔ ہاتھوں میں محنت کی لکیریں اور دل میں غموں کا طوفان لیے میں صبح سے شام تک مزدوری کرتی، مگر دل کا بوجھ ہلکا نہ ہوتا۔ ایک دن نصیب نے ایک انوکھا موڑ لیا، میں ایک بڑے گھر میں کام کرنے کے گئی۔ وہاں میرے ہاتھ کا ذائقہ بچپن سے مشہور تھا، ماں نے مجھے بچپن سے ہی اس چولہے کی حرارت میں تپایا تھا، طرح طرح کے پکوان سکھائے جاتے تھے۔ میں ہر نوالے پر میری ماں کی محنت اور میری چاہت کی خوشبو رچی بسی تھی۔ جب بیگم صاحبہ نے میرے ہاتھوں کا بنایا کھانا چکھا تو ان کی آنکھوں میں حیرت اور انگیز خوشی جھلکنے لگی۔ میرے ساتھ چلو، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی، جیسے کوئی خزانہ پا لیا ہو۔ یوں قسمت نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ایک بڑی پر شکوہ حویلی میں لے گئی۔ وہاں پہنچ کر میں حیران رہ گئی، عالیشان در و دیوار، سنگ مرمر کی ٹھنڈی فرشیں اور ہر سمت عمارت کی چمک۔ پہلی بار مجھے ایسے لگا جیسے اللہ نے محنت کا صلہ دے دیا ہو۔ مجھے ایک چھوٹا مگر صاف ستھرا کوارٹر دیا گیا، پہننے کے لیے کپڑے، کھانے کے لیے بہترین کھانا، عزت اور محبت بے شمار ملی۔ بیگم صاحبہ اکیلی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی مریم، مگر میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج برسوں بعد بیگم صاحبہ کی خوش دیدی تھی، کیونکہ ماریہ اپنے شوہر کے ساتھ حویلی آنے والی تھی۔ پورے محلے میں گہما گہمی تھی، دیواریں جگمگا رہی تھی، ہواؤں میں خوشبو رچی ہوئی تھی، ہر طرف تیاریوں کا سما تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آن پہنچا، ماریہ اور اس کا شوہر حویلی میں داخل ہوئے، ہنسی خوشی چہل پہل پر ہر جانب بکھر گئی۔ میں کاموں میں اتنی مصروف ہو گئی کہ ان کے چہرے کو دیکھنے کی بھی فرصت نہ ملی، مگر اگلی صبح جب میں ناشتے کا سامان لے کر گزر رہی تھی، میری نظریں بیگم صاحبہ کے داماد پر پڑ گئی۔ میں ساکت ہو کر رہ گئی، میرے دل میں دھڑکن جیسے رک گئی ہو۔ اس کے چہرے پر نقوش میں ایک عجیب سی شناس تھی، ایک انوکھی سی اپنائیت تھی، اور وہ بھی میری جانب عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی بھولی بسری یاد کو تلاش کر رہا ہوں۔ میری طبیعت ایک دم بوجھل ہو گئی، دل میں جیسے کوئی پرانی چوٹ ٹھہری ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر اپنے کوارٹر کا رخ کیا۔ 3 دن میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی، بخار میں تپتی رہی۔ اپنے علی کی یاد نے مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری باہوں کا وہ ننھا سا پھول، میری آنکھوں کا تارا، میرے خوابوں کا محور، سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ علی کی تصویر سینے سے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، میرے روتے روتے ہچکیاں بند ہو چکی تھی۔ میں نے نم آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا، دھندلائی نظروں میں وہی بیگم صاحبہ کا داماد کھڑے تھے۔
میرے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میرے ہاتھ سے علی کی تصویر چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ وقت ایک پل کو رک سا گیا تھا۔ میرے اور اس اجنبی کے درمیان بس خاموشی کا سمندر بہنے لگا تھا، اور اس کی نظریں زمین پر گری ہوئی تھی، تصویر پر جم گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، کرب اور ایک نہ سمجھ آنے والی تڑپ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے کانپتی آواز میں کہا، یہ میرا بیٹا علی ہے، جو بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں صدیوں کا دکھ سمٹ آیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے حیران کن انداز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تصویر تو میری ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے، میرا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ میں ہکا بکا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے تیزی سے اس کے ہاتھوں سے تصویر چھینی اور بے اختیار اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ ہر نقش، ہر زاویہ، ہر خم مجھے اپنے علی کی یاد لا رہا تھا۔ وہ بالکل میرے علی کی شبیہ تھا۔ پھر اس نے ٹوٹی بکھرتی آواز میں کہا، جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے اپنی ماں کو دیکھ لیا ہو۔ آپ میری ماں ہی ہے نا؟ آپ کا نام شکیلہ ہے نا؟ میری آنکھوں میں حیرت بھری نمی تیرنے لگی۔ میں نے لرزتے لبوں سے کہا، ہاں، میرا نام شکیلہ ہے، مگر میں تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہوں؟ میرا تو بیٹا برسوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ وہ بے اختیار میرا ہاتھ تھام کر چارپائی پر میرے قریب بیٹھ گیا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، امی پلیز میری بات سنیں۔ اس دن کیا ہوا تھا، میں آپ سب کو سچ سچ بتاتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں درد کا ایک سمندر موجزن تھا۔ اس کی آواز برسوں کی پیاس، برسوں کی جدائی، برسوں کا غم بول رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، امی، اس دن ابو نے سارا دن مجھے خوب خوشیاں دی تھی، جھولے جھلائے تھے، میری پسند کا کھانا کھلایا تھا۔ میری ہنسی سے ابو کا دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ پھر جب شام کو ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک تیز رفتار ٹرک نے ہماری گاڑی کو روند ڈالا۔ ہر چیز پل بھر میں بکھر گئی تھی۔ وہیں دم توڑ گئے، شدید زخمی حالت میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے ابو کو تلاش کرنے لگا، رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اتنے میں ایک اجنبی شخص آیا۔ اس نے مجھے چپ کرانے کی کوشش کی، مگر میں بس ابو ابو پکارتا رہا۔ میرا جسم خون سے تر تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور نزدیکی ہسپتال لے گیا، میرے زخموں کی مرہم پٹی کرائی، مگر جب ہم ہسپتال واپس پہنچے تو ابو کی لاش غائب ہو چکی تھی، جیسے زمین نکل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ میں پھر رویا، پھر تڑپا، مگر کوئی میرا بہانہ نہ تھا۔ اب وہ شخص مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے مجھے اپنا بیٹا بنایا، اپنی محبت، اپنی شفقت، سب کچھ مجھ پر نچھاور کر دیا۔ امی، میں کبھی آپ کو، ابو کو بھولا نہیں تھا۔ 7 سال کی عمر میں جو تصویریں میری معصوم آنکھوں میں بسی تھی وہ کبھی مدھم نہیں ہوئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے ملک لے گیا۔ وہاں میں نے تعلیم حاصل کی، جوان ہوا، زندگی نے مجھے ماریا کی شکل میں ساتھ دیا، مگر دل کے کسی کونے میں آپ دونوں کی کمی ہمیشہ چبھتی رہی۔ تعلیم کے دوران 2 بار پاکستان آیا، مگر آپ کو کہاں تلاش کرتا، کس شہر، کس گلی، کس دروازے پر دستک دیتا۔ ہر جگہ اندھیرے تھے، ہر جگہ خاموشیاں تھی۔ دل شکستہ ہو کر واپس لوٹ جاتا۔ آخر دل نے یہ یقین کر لیا تھا کہ شاید آپ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ لیکن جب میں اس حویلی میں داخل ہو رہا تھا تو میرے دل نے ایک عجیب سی سرگوشی کی تھی کہ کسی اپنے سے ملاقات ہونے والی ہے، اور جب میری نظر آپ پر پڑی تو میرے اندر کی دنیا ایک دم روشن ہو گئی تھی۔ میں، امی، آپ ہی میری ماں ہیں۔ میرا دل، میری روح سب گواہی دے رہے تھے۔ میں کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے اور دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، بیٹا، میں کبھی تمہیں دیکھا تھا تو میری ماں کی ماروی ممتا نے انگڑائی لی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا، یہی میرا کھویا ہوا علی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، امی، میرا نام حسن علی ہے۔ آپ نے میرا نام علی رکھا تھا، اور جس شخص نے مجھے اپنایا تھا اس نے میرا نام حسن رکھ دیا تھا۔
میرے لبوں پر بے اختیار ایک زار روتی مسکراہٹ آ گئی۔ 7 سال کا بچھڑا میرا بچہ آج میری باہوں میں واپس آ چکا تھا۔ میرا حسن علی کچھ لمحے پہلے تک جو جسم بخار میں تپ رہا تھا، وہ روح درد میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ سب پل بھر میں گویا مٹ گیا تھا۔ میری روح کی خوشی میں رگوں میں دوڑنے لگی۔ میری آنکھیں بار بار اسے دیکھتی تھی، اور کہیں یہ خواب تو نہیں کہ یہ میری امید کی کوئی نازک سی کرن تو نہیں، مگر وہ حقیقت تھا۔ میرا اپنا خون، میرا اپنا وجود، میری گود کی خوشبو، میرا لال واپس آ گیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں مجھ میں سمٹ آئی ہوں۔ میرے اندر کی ہر خوشش، ہر ارمان، ہر غم جیسے یکدم دھندلا ہو گئے ہوں، اور بس ایک ہی احساس تھا کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی، میری سب سے بڑی کامیابی وہ میری آغوش میں ہے۔ میں بے تحاشا خوش تھی، اور خوشی کے اس لمحے میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ماریا بی بی کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لپک تھی، اور چہرے پر تیز سا غصہ تھا، جیسے کوئی طوفان آ چکا ہو۔ وہ مجھ سے سیدھے سیدھے کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے اندر کی خوشی ایک لمحے میں غصے اور حیرت میں بدل گئی۔ ماریا کا انداز بالکل بدل چکا تھا، وہ بالکل ایک مختلف شخصیت میں بدل چکی تھی، جیسے اس کا اصل روپ سامنے آ گیا ہو۔ وہ اس انداز میں بات کر رہی تھی جیسے میری موجودگی اس کی دنیا خراب ہو گئی ہو۔ میں نے تمہیں ملازموں سے بات کرنے سے منع کیا تھا، وہ تیز آواز میں بولی۔ میرے بیٹے نے فوراً اس کی بات کا جواب دیا، اور اس کی ہر لفظ میں محبت اور عزت کی جھلک تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ ملازم نہیں ہے، میری والدہ ہے۔ ماریا کی آنکھوں میں غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ دانتوں کے تلے زبان دبا کر بگڑی ہوئی آواز میں کہنے لگی، شٹ، اب یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ ہمارے گھر کی خانسامہ ہے، تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو انکل کے بیٹے ہو۔ اگر تم اس کے بیٹے ہو تو پھر میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ میرا اسٹینڈرڈ اتنا گرا ہوا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک خانسامہ کے بیٹے کے ساتھ رہوں۔ یہ سن کر مجھے جیسے صدمہ پہنچا، دل میں ایک دھچکا لگا اور میں تڑپ اٹھی۔ میرے بیٹے نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ماریا کچھ ہوش کرو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ ماریا پھر کہنے لگی، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں بس تم سے سنو اور سمجھو۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن پھر علی نے گہری سانس لی اور کہا، تمہارے انکل کا بیٹا نہیں ہوں، میں شکیلہ اور اکبر کا بیٹا ہوں، میں جو بچپن میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا تھا۔ میرے بیٹے نے اس لمحے میری طرف دیکھا اور میری طرف جھک کر میرا ماتھا چومتے ہوئے اپنے بازو میرے گرد لپیٹے ہوئے تھے۔ ماریا بی بی شدید غصے میں تھی اور اس نے کہا، اگر تم ان کے بیٹے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم مجھے طلاق دے دو اور تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ۔ میرے دل پر ایک بہت بڑا دھچکا لگا تھا، ایسا دھچکا کہ شاید کسی بھی عورت کو نہ لگے، وہ اس سے بھی زیادہ برا رد عمل ظاہر کرے، مگر میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کے چہرے پر دکھ اور محبت جو امتزاج تھی، وہ مجھے اس کے اگلے فیصلے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے ماریا، مجھے تم سے ہزاروں مل جائیں گے، میری ماں مجھے پھر کبھی نہیں ملے گی، اس لیے طلاق کے پیپر تمہیں مل جائیں گے۔ اس کے بعد میرے بیٹے نے کہا، امی بس آپ اپنا سامان اٹھائیں اور ہم یہاں سے اب کہیں اور چلے جائیں گے۔ ماریا کے چہرے پر غصہ اور شرمندگی کا مجموعہ تھا، اس کا جلال اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ بڑی بیگم صاحبہ بھی ہمیں روکنا چاہتی تھی، مگر میرے بیٹے نے ایک نہ سنی۔ وہ ہم دونوں کو لے کر واپس اپنے پرانے گھر پہنچا تھا، جہاں پر ہماری ہزاروں یادیں جڑی ہوئی تھی۔ وہ گھر برسوں سے بند تھا، مگر آج جب میرے بیٹے کا قدم وہاں آیا تو وہ کھل گیا تھا، جیسے وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو۔ ہم نے دوبارہ اپنے پرانے گھروں میں قدم رکھا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ میرے بیٹے نے ایک اچھی نوکری حاصل کر لی تھی اور وہ میری مدد کرتا تھا۔ میں نے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی کی ہر خوشی کو دوبارہ جیا۔ مجھے اب کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میرا بیٹا علی میری تمام خواہشوں کا خیال رکھتا تھا، اور ہم دونوں کی زندگی میں خوشیاں اور سکون تھا۔
میں اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوش رہنے لگی۔ زندگی ایک پرسکون موڑ پر آ گئی تھی۔ اب میرا بیٹا کچھ پریشان بھی رہنے لگا تھا، کیونکہ وہ ماریا بی بی سے محبت کرتا تھا۔ انہیں پسند سے شادی کی تھی۔ ماریا بی بی بہت خوبصورت تھی، مگر بہت زیادہ امیر تھی۔ میرا بیٹا میری خاطر اپنا گھر چھوڑ آیا تھا۔ میں نے ایک دن اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، اگر تم ماریا کے پاس واپس جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، اگر مجھے ان کو قبول نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں، مگر کیوں اس طرح میری خاطر اپنا گھر تباہ کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، امی، آپ کے اوپر تو ماریا جیسی ہزاروں لڑکیاں قربان، اگر اسے آپ کی قدر نہیں تو مجھے بھی ماریا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری 65 سالہ بزرگ عورت ہم بالکل 25 سالہ نوجوان لڑکی کی طرح ہو گئی تھی۔ میری زندگی کے تمام غم ختم ہو چکے تھے۔ ایک دن میں صحن میں چارپائی بچھائے سو رہی تھی کہ اچانک دروازے کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رک گئی تو میں نے اٹھ کر بیٹھی۔ گاڑی کی آواز سے مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ اس رات بھی اسی طرح کی ایک گاڑی آ کر رکی تھی جس میں اکبر کی لاش ملی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور زور زور سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے دروازہ کھولا تو سامنے بیگم صاحبہ اور ماریا کھڑی تھی، جنہیں دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور انہیں خوش آمدید کہنے لگی۔ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں انہیں کہاں بٹھاؤں۔ میں نے چارپائی پر چادر درست کی اور انہیں اشارہ کیا کہ وہاں پر بیٹھ جائیں۔ دونوں بیٹھ گئی۔ میرے گھر میں جو کچھ موجود تھا میں نے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ بیگم صاحبہ مجھ سے کہنے لگی، شکیلہ، آج ہم تم سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ آپ حکم کریں۔ کہنے لگی، ہمیں معاف کر دو۔ اس دن جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا، اس کے بعد ہم ایک دن بھی سکون سے نہیں رہ سکے۔ 3 ماہ گزر چکے ہیں، اگر کچھ توبہ ہماری جان لے رہا ہے۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ ہی ماریا بی بی سے ہے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، آپ میری بیٹی کو اپنی بہو تسلیم کر لیں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا۔ میں نے کہا، مجھے ماریا بی بی سے کوئی گلہ نہیں۔ اس وقت جو ان کا رد عمل تھا، ہو سکتا ہے ہر لڑکی کا یہی رد عمل ہوتا جو ان کا تھا۔ یوں اچانک کسی کا سچ سامنے آنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ماریا بی بی نے کہا کہ اولاد کے بچھڑ جانے کا غم آپ سے بہتر تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ مجھے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں خود ماں بننے والی ہوں، تو مجھے اس بات کا احساس ہوا۔ جب یہ بات میرے کانوں تک پہنچی تو میں نے کہا، ماریا بیٹا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ جی ماں جی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کے پوتے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس احساس نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا، اس لیے میں اب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی ذات اس گھر میں رہوں۔ مجھے علی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں یا امیر۔ اتنے میں علی بھی گھر واپس آ چکا تھا۔ اس نے بھی ماریا کو معاف کر دیا اور آخر کار میرا گھر پھر سے آباد ہو گیا، جو برسوں پہلے ویران ہو چکا تھا۔ میری بہو اور بیٹا ہم سب ایک ساتھ رہنے لگے تھے۔ اس کے بعد میرے بیٹے نے اسی جگہ پر ایک نیا محل نما گھر تعمیر کروایا تھا۔ اب میں خوش باش ٹھاٹھ کے ساتھ رہتی ہوں اور بہت خوش مطمئن ہوں۔